نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا کر رہے ہیں ہم مطالعہ، اور آج کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں اس وقت اس نشست میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور اٹھایا، ایک سائبان کی طرح ان کے اوپر کوہ طور کو اللہ نے معلق کر دیا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کے کرتوت بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے جرائم کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ بھی ہے، اللہ کی معافی کا تذکرہ بھی ہے، مگر ان کے جرائم بڑھتے ہی چلے گئے۔ بتایا جا رہا ہے اللہ نے اقرار لیا تھا شریعت کی پیروی کا، اور اللہ نے خاص کیفیت ان پر طاری کی، کوہ طور ان پر بلند فرما دیا ایک سائبان کی طرح۔ ارشاد ہوا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے یعنی کتاب عطا کی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن سکو۔ کتاب عطا ہو رہی ہے، شریعت عطا ہو رہی ہے، اب اس کے تقاضوں پر عمل کرو گے تو آخرت کی سزا سے بھی بچو گے اور دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بھی بچ سکو گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، تم نے فراموش کر دیا اللہ تعالیٰ کے احکام کو۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً اللہ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ، و یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی۔ سبت ہفتے کا دن۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تب ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اصحاب السبت ہفتے والوں کا واقعہ سورۃ الاعراف کے 21ویں رکوع میں پڑھیں گے، جنہوں نے بہانے بنائے، حیلے اختیار کیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری سے فرار اختیار کرنے کے لیے۔ سزا کیا دی گئی؟ ذلیل بندر ان کو بنا دیا گیا۔ استغفر اللہ، یہ سزا کے طور پر تھا جو سزا ان پر مسلط کی گئی۔ کن لوگوں پر؟ جنہوں نے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا معاذ اللہ، اور شریعت کے احکام کی پیروی سے فرار اختیار کرنے کے لیے بہانوں کی روش انہوں نے اختیار کی۔ تفصیل الاعراف رکوع نمبر 21 میں انشاءاللہ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اسے اس وقت کے موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنایا، اور متقین کے لیے نصیحت کا باعث۔ برے انجام سے عبرت حاصل کرو تو خیر کی طرف آ سکتے ہو، اصلاح کر سکتے ہو۔ متقین کے لیے نصیحت کا معاملہ، اور جو اڑنے والے ان کے لیے عبرت کا سامان کہ تم بھی اگر شریعت سے منہ پھیرو گے تو تمہارا انجام اسی طرح کا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ بقرہ کا لفظ آیا، سورت کا نام کیا ہے جی؟ البقرہ، مگر ایک واقعہ بس یہاں بیان ہوا، یہ نہیں کہ پوری سورت گائے کے بارے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، پس منظر میں گائے کا تقدس تھا جو بنی اسرائیل کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تھا، اور وہ شرک میں بھی مبتلا ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ دلوں سے تقدس نکالنا چاہ رہا ہے گائے کے تعلق سے۔ سبیل کیا بنی، معاملہ کیا بنا؟ ایک شخص قتل ہو گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، حکم یہ عطا ہو رہا ہے کہ دیکھو ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ لے کر گائے کا اس مقتول کو مارنا، وہ کھڑا ہوگا، زندہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، اور قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ اس ایک قصے میں بڑے حکمت کے سامان ہیں جو کیے جا رہے ہیں۔ واقعہ کیا تھا؟ یعنی قتل ہو جانا ایک شخص کا اور اس کے قاتل کی تلاش، وہ بات آگے بیان ہو رہی ہے، اور اس واقعے کے تعلق سے گائے کے بارے میں کچھ باتیں اس رکوع میں اس مقام پر آ رہی ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کیا اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کرتے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کوئی تمہارے ساتھ نادانی کا معاملہ کروں گا؟ میں تمہیں حق بات بیان کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی،
ان لوگوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے وہ ہے کیسی. یعنی اب یہ پس و پیش کر رہے ہیں، فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، تو سوالات کر رہے ہیں، اور سوالات کر کے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. قال انہو یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے ہے نہ بوڑھی ہے نہ چھوٹی عمر کی، عوان بین ذالک، اس کے درمیان جوان ہے. اب یہ عمر کے لیے اسپیسیفیکیشن بیان ہو گئی. ففعلوا ما تؤمرون، پس جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کرو. کیوں اتنے سوالات کر رہے ہو؟ حکم آیا اس پر عمل کرو. قالوا ادع لنا ربک، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما لونہا، کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے. قال انہو یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونہا تسر الناظرین، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو فرحت بخشتی ہے. اب کلر کی اسپیسیفیکیشن بھی آ گئی. قالوا ادع لنا ربک، ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں بتا تو دے کہ وہ کیسی ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ وہ گائے اس بارے میں تو مشتبہ ہو گئی ہے، گائے کے بارے میں ہمیں شبہ ہو گیا، ہم شبہات میں مبتلا ہو گئے، ڈاؤٹ میں مبتلا ہو گئے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو بے شک ہم ضرور ہدایت پالیں گے. بس یہ عافیت ہوگی کہ انشاءاللہ ان لوگوں نے کہہ لیا، ورنہ عمر کا مسئلہ بھی آ گیا، رنگ کا مسئلہ بھی آ گیا، شبہات بھی بیان کر دیے. انشاءاللہ کہا تو اس میں تھوڑی عافیت ہو گئی، ورنہ قیامت تک ایسی گائے ان کو نہ ملتی. قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ ایک گائے ہے جو سدھی ہوئی نہ ہو، جس کو یعنی کہ سکھا کر استعمال نہ کیا جاتا ہو، اور تثیر الارض، زمین نہ جوتتی ہو، زمین کے جوتنے میں استعمال نہ ہوتی ہو، کھیت میں جو ہل چلانے وغیرہ کا معاملہ اس میں استعمال نہ کی جاتی ہو. ولا تسقی الحرث، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مراد ہے کہ وہ کام کاج نہ کرتی ہو، بس وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بیٹھی رہتی ہو. جی مسلبتن، بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو، پلین اس کی کھال ہو، کوئی داغ بھی نہ ہو اس کے اوپر. اللہ اکبر. قالوا الآن جئت بالحق، وہ اب بولے اب آپ ٹھیک بات لے کر آئے ہیں. اب تو ہر طرف سے گھر گئے، سارے سوالات کے جوابات آ گئے. فذبحوها، پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، اور وہ لگتا نہیں تھا کہ ذبح کریں گے. چاروں ناچار اب ذبح کرنے کو تیار ہو گئے. بات اتنی سی نہیں تھی کہ گائے ذبح کروائی گئی ہے، بلکہ بہت بڑی ان کی اصلاح کا سامان کیا جا رہا ہے، ان کی غلط عقائد کا رد کیا جا رہا ہے، اور غلط تصورات کی نفی کی جا رہی ہے، اور اصلاح عمل کے لیے سامان کیا جا رہا ہے. یہ تفصیل اگلے رکوع میں اب ہمارے سامنے آ رہی ہے. ایک نقطہ یہاں رک کر ہم سب کے لیے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، پچھلی امتیں کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک کی گئی. کثرت سوال، بلا وجہ سوالات، کرنے کو بہت کچھ ہے، اس پر عمل نہیں کرتے، سوالات در سوالات ہیں. کیا ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں ہے؟ ڈیٹا بینک اتنا زیادہ thousands of GBs کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن عمل کے میدان میں اترے تو بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے. جی ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امت اس لیے ہلاک ہوئی، کثرت سوال کرتے، وہ سوالات کی کثرت، اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے تھے. اللہ اس روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ کہا تو عافیت ملی، بڑی مشکل سے گائے ان کو ملی اور ذبح کر ڈالا. کیوں ذبح کرایا گیا؟ اب واقعہ بیان ہو رہا ہے اور حکمتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے شخص کو قتل کر دیا تھا پھر تم اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا وہ جو تم چھپاتے تھے. ایک قتل ہو گیا شخص، پتہ نہیں چل رہا قاتل کا، تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تدبیر سجھا دی. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ تم اس مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو. گائے ذبح کر دی، اب اس کا گوشت لو، ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو. وہ کھڑا ہوا اور اس نے زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، اور قاتل کا نام بتا دیا. آگے اب اللہ تعالیٰ حکمت بیان فرما رہا ہے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی دے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو اور غور و فکر سے کام لو. کیا ہو گیا جی؟ گائے ذبح ہوئی،
گائے کا تقدس دلوں میں آ گیا تھا، غلامانہ ذہنیت تھی، اپنے جن حاکموں کے تصورات اس غلامانہ ذہنیت نے قبول کر لیے تھے، گائے کو ہی معبود بنا ڈالا، بچڑے کی پورا پوجا پاٹ کر ڈالی، اللہ نے ہاتھ سے ہی ذبح کروا دیا، کچھ نہیں رکھا اس میں۔ یہ قیامت تک کے لیے کلام الہی میں رہنمائی موجود ہے، ہاتھ سے ذبح کر دیا، کچھ نہیں ہے اس کے اندر، یہ تقدس ختم کرو، یہ بچڑے کی پوجا پاٹ، یہ تقدس کا معاملہ ختم کرو، یہ شرکی حرکتیں ختم کرو۔ ایک دو، یہ مقتول جو تھا قتل کر دیا گیا تھا، دیکھو تمہارے سامنے زندہ ہو گیا، اللہ ایسے مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ وہ 70 گئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، پھر موت کے بعد اللہ نے زندگی دی، اب اس مردہ کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا، ایسے اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے اور کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی بڑی نشانیاں دیکھ لی، مردے کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ لیا، تو اب تو دل نرم ہو جانے چاہیے نا، اب تو حق کی قبولیت کے لیے تمہارے ہاں بات آگے بڑھنی چاہیے، مگر ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ وہ امت جن کو کتاب عطا ہوئی، پیغمبر عطا ہوئے، اتنی واضح نشانیاں دیکھ لی ہیں، مگر اگر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے، دنیا کے بندر غلام بن گئے، تو اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی دل نرم نہ ہوئے بلکہ سخت ہی ہو گئے۔ اس سختی کا ذکر آگے آ رہا ہے، ارشاد ہوا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، سختی میں تمہارے دلوں نے پتھر کو بھی مات دے دی۔ یہ دل سخت کب ہوئے؟ یہ بنی اسرائیل یہ دنیا کی محبت میں ڈوبے، مال و اسباب کی محبت میں ڈوبے، دنیا کے بندے اور غلام بنے تو کتاب فراموش کر دی، پیغمبر کی تعلیم کو فراموش کر دیا تو دل سخت ہو گئے۔ ہمارے لیے رہنمائی کتاب نہ چھوڑنا، کتاب کو پس پش نہ ڈالنا، پیغمبر کی تعلیم کو پس پش نہ ڈالنا، دنیا کی محبت میں غرق ہو کر ڈوب کر آخرت کی منزل کو کھوٹا نہ کرنا، ورنہ دل سخت ہو جاتے۔ حامل کتاب امت ہو جس سے کتاب عطا ہوئی ہے کتاب الہی، وہ دنیا کی محبت میں ڈوبے تو دل ان کے سخت ہو جاتے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ حالانکہ عبرت دلائی جا رہی ہے، شرم دلائی جا رہی ہے۔ پتھروں کا عالم تو یہ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اس قدر ان کے اندر نفع دینے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ نہریں اس میں سے پھوٹ پڑتی ہیں، سبحان اللہ۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ ارے چشمے پھوٹ جاتے ہیں، کوئی نہر جتنا پانی جاری کرنے والے پتھر، کوئی چشمہ پھوٹ جائے اتنا پانی دینے والے، اتنی نفع رسانی کرنے والے، نفع پہنچانے والے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اللہ کی خشیت فیل کرتے ہیں پتھر تو جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تم تو حامل کتاب لوگ ہو، کتاب کے ماننے والے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم پتھر جیسے بھی نہ ہوئے کہ نفع ہی پہنچاتے، زیادہ نہیں تھوڑا پہنچاتے، خود لیتے، اللہ کی خشیت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جاتی۔ یہ تو ہوئے بنی اسرائیل۔ Where do we stand today, the ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? We have the word of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ اپنے کلام کے بارے میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم نے کتنا اگنور کیا اس قرآن کو، یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے۔ ہمارے دلوں پر اثر ہوتا ہے، خشیت الہی پیدا ہو رہی، کوئی خوف الہی پیدا ہوتا ہے، کوئی ہم دوسروں کو بھی نفع پہنچانے والے بنیں گے، اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھیں گے، اس کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ کتنے پیارے الفاظ اللہ کے رسول علیہ السلام کے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی پیاری بشارت، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ آئیے دل سے دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے آخر میں انشاءاللہ، ابھی دل میں دعا کریں، مالک میری کوتاہیوں کو بخش دے، میں نے تیرے کلام کو بند رکھا، میں نے تیرے کلام کو چھوڑ دیا، تیرے کلام کو پس پش ڈال دیا، سال گزر گیا میں نے کھولا ہی نہیں، مالک اب کھولا ہے تو کھلا رہنے کی اور رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو کہتا ہے کہ تیرا کلام پہاڑوں کو ہلا دے، میرے دل کو اللہ اس کے نور سے منور کر دے، ایمان کے نور سے منور کر دے، میرے دل
دل میں اللہ تیری خشیت پیدا ہو جائے، تیری کتاب کے لیے ذوق و شوق پیدا ہو جائے، میں رات قرآن کے ساتھ بسر کرنے والا ہو جاؤں، میں قرآن کا پڑھنے والا، سمجھنے والا، سیکھنے والا، عمل کرنے والا، سکھانے والا، اس کی دعوت کو پھیلانے والا، اس کے نظام کو قائم کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان بنی اسرائیل کا، عبرت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو جو تم کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ knows each and everything، اللہ سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، ظاہر کے احوال کو بھی جانتا ہے۔ اب ایک ذکر مسلمانوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے، ایمان والوں کے سامنے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے ایمان والوں، مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ یہود کا بھی خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے، یہود جو مدینہ شریف میں آباد ہیں، مسلمانوں سے ان کا مکالمہ چلتا ہے، باتیں ہوتی، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں توقع ہے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے۔ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، حالانکہ ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، جبکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ کتاب میں تبدیلی کا معاملہ، تحریف کا معاملہ تو بڑھ چڑھ کر کیا ہے تورات اور انجیل کے ماننے والوں نے۔ آج وہ اپنی اوریجنل فارمز میں تو نہیں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہ انٹیکٹ ہے، قیامت تک محفوظ ہے، مگر بنی اسرائیل خصوصاً یہود اور ان کے علماء کا ذکر آ رہا ہے، سنتے ہیں لیکن اللہ کے کلام کو سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے بدل دیتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے چند ٹکے کمانا، کچھ پیسہ کمانا۔ یہ ذکر آگے بھی آئے گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان کے بعض دوسروں کے پاس اکیلے میں ہوتے ہیں، تنہائی میں، قالوا تو کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم انہیں وہ بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کر دیا، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت لائیں تمہارے خلاف۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ایک وہ منافقت والا طرز عمل ہے کچھ یہود کا۔ مسلمانوں کے پاس بھی آتے، ہم تو تمہارے ساتھ ایمان لائے، اور اپنے سرداروں کے پاس ہوتے، نہ ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور پھر کیا کہتے ایک دوسرے کو، تم جو ہے ایک دوسرے، تم جا کے مسلمانوں کو بتاتے ہو کہ تم ہماری کتاب میں، یعنی یہود کے ہاں تورات میں، ہماری کتاب میں مسلمانوں تمہارے رسول کا تذکرہ ہے، ارے کیوں ان کو بتاتے ہو؟ ارے مت بتاؤ ان کو، کل یہ تمہارے خلاف حجت لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان بے وقوفوں کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ مسلمانوں کو بتائیں گے تو پتہ چلے گا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور علامات تورات میں موجود ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ جس سے پہلے تورات نازل کی، جس پہ تحریف ہو گئی، اور اب قرآن نازل کی جو سب کچھ اللہ جاننے والا ہے، کیا وہ اللہ خود نہیں بتا دے گا؟ اس پر آگے تبصرہ آ رہا ہے۔ اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے، اور اللہ از خود اپنے پیغمبر کو بتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کچھ نہیں جانتے سوائے چند تمناؤں اور آرزوؤں کے، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ یہ یہود کے عوام کا ذکر ہے، کتاب کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، پتہ کچھ نہیں، تمنائیں بہت بڑی ہیں، ہم تو بخشے بخشائیں، جنت ہماری پکی ہے، جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں۔ یہ یہود کے عوام کا حال ہے، یہود کے عوام کا حال ہے۔ امت کے عوام کا بھی غور کر لیا جائے، کتنا قرآن کو پڑھا، تمام مکاتب فکر کے علماء سے مختلف مواقع پر گفتگو ہوئی، سب کا اتفاق ہے 99% لوگ ہیں ہم مسلمانوں کے جنہوں نے آج تک قرآن حکیم کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی مکمل نہیں پڑھا۔ یہ تو ہے نا مسئلہ ہمارا، باتیں سب کروا لو، پتہ کچھ نہیں اللہ کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ لیکن ناؤ دس از دا ٹائم، دس از اپارچونیٹی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ٹی وی کو مزید یہ سعادت عطا فرمائے، قرآن کا مکمل ترجمہ تشریح اللہ کے فضل و کرم سے بیان ہو رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ تو عوام کا بیان ہے، تمنائیں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے، خوش فہمیاں ہیں، اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے، تکے لگاتے ہیں، ہماری زبان میں کہا جائے گا محاورے میں۔
اب ذکر آ رہا ہے ان کے علماء کا جو کتاب بدلتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، من چاہی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے، پیسے بٹور کر ان کی خواہش کے مطابق لاتے، ہاں ہاں یہ تو اللہ کے کلام میں، جبکہ جھوٹ بولتے اور لکھتے تھے معاذ اللہ۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو تباہی ان کے لیے جو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت حاصل کریں۔ تھوڑی قیمت کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کی کتاب کا سودا کرتے ہو، اللہ کے دین کا سودا کرتے ہو، یہ کر کے تم جتنی دنیا کما لو وہ تھوڑی سی ہے، چند ٹکے کی ہے، اس کی کوئی حیثیت اللہ سبحانہ وتعالی کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ یہ یہود کے علماء کا تذکرہ، اور یہود و نصارہ کے بڑے بڑے اہل علم جو ہر سال ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن آف دا بائبل پریزنٹ کرتے، جناب ہر سال ہم ریوائز کرتے ہیں اللہ کے کلام کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، کمائی کرتے، دھندا بنا رکھا ہے اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر کے معاذ اللہ۔ فرمایا کہ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے لیے تباہی ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے تباہی اس سے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ بربادی و تباہی کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں، جنہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر ڈالی۔ یہ تورات اور تورات کے حاملین علماء ان کے جو تھے یہود کے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب ان کی وشفل تھنک کی خوش فہمیاں کیا تھی؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ اکبر، کہتے ہاں ہاں چلو، کچھ لوگوں نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کی تھی تو چند دن کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، اس کے بعد ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ یہ یہود کی اکثریت کی وشفل تھنکنگ تھی۔ ہم بھی غور کر لیں، جہنم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جنت الفردوس اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، مگر کچھ لوگوں کا یہ بھی تو ہم نے سنا ہے نا، خیال ہے ہاں بھگت لیں گے اپنی سزا کو پھر ہم جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ How dare they say this? Do we have the capacity؟ ایک ماچس کی تیلی بھی اپنی انگلی پر ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کی جہنم جو اس نے بھڑکائی ہے آگ، استغفر اللہ، اس کے لیے لوگ کہتے ہیں ہاں اپنی سزا بھگت کے نکال دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو اس آگ کے عذاب سے بچائے اور اس وشفل تھنکنگ سے بچائے۔ نیک عمل، ایمان اور نیک عمل، ان محنتوں میں اللہ ہمیں اور آگے بڑھا کر پہلے ہی مرحلے میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ان کے لیے تبصرہ، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ کوئی سرٹیفیکیشن تو بھی مل چکی ہے، کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ تم نے خود سے فیصلے کرنا شروع کر دیے جنت و جہنم کے بارے میں۔ استغفر اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ ایک یونیورسل ٹروتھ ہمیں عطا کر رہا ہے، ایک اصولی سچائی کی بات عطا ہو رہی ہے۔ بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کوئی بڑی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ آگ والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہاں علماء نے مراد لی ہے بڑی برائی سے مراد بڑا گناہ، کفر ہے، شرک ہے، جو اسی پہ اڑا رہا وہ تو جہنم میں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برعکس اگلا معاملہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ آج کا مطالعہ ہم یہیں پہ روکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی دعا پر آج کی اس نشست کا ہم اختتام کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رب السماوات والارض، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ قرآن پاک کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے، اللہ اخلاص عطا فرما، برکت عطا فرما، آسانی عطا فرما، سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے چھوٹے اور بڑوں کی، ہمارے اساتذہ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جہنم کے دروازے بند ہیں، اے اللہ التجا کرتے ہیں ہم سب کو جہنم
جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو وبا کا معاملہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اے اللہ اس کے اثرات کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ نبی مکرم علیہ السلام کی امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ایمان کی آبیاری عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی آبیاری عطا فرما۔ اے اللہ جہنم سے بچا۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔